السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام سندس ارشد ہے اور میں آپ کے لیے لائی ہوں مزیدار اور دلچسپ قصے۔ زندگی اور ترقی کرنے والی قومیں اپنے مشاہیر کے کارناموں کو نہ صرف یاد رکھتی ہیں بلکہ ان پہ فخر بھی کرتی ہیں اور کسی بھی موقع پر ان کی تعریف و توصیف سے غافل نہیں رہتی بچوں۔ ذاتی محفلیں ہوں یا پبلک جلسے، کوئی جگہ ان کے تذکرے سے خالی نہیں رہتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کے بچوں کے دل میں اپنے بڑوں کے لیے احترام اور تعظیم کے جذبات موزن رہتے ہیں۔ اس مقصد کو لیے بے زبان پروڈکشن کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن یہ سیگمنٹ قصہ اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کر بچوں کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس کی پہلی قسط میں دل سے خوش آمدید۔ ننھے ساتھیوں، کہتے ہیں کہ جیسے آپ کے دوست ہوتے ہیں آپ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ایسے ہی لوگوں کی صحبت پسند کرتا ہے جو اس کے من کو بھاتی ہو۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو نیک سیرت اور اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے، ان کے ساتھی دوست بھی نیک سیرت کے ہی تھے۔ آج ہم ان کے سب سے قریبی ساتھی دوست، جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حضرت خدیجہ کو حاصل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ صحابہ کرام کون تھے؟ جی میرے پیارے دوستوں، آپ نے صحیح پہچانا، وہ ہیں ہمارے محترم خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف النفس انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ ممتاز تاجروں میں سے ایک تھے۔ پورے مکہ میں آپ کی نیک سیرت اور ایمانداری مشہور تھی، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا باقاعدہ اعلان کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ ان کی جدوجہد میں نہ صرف ساتھ رہے بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عشرہ مبشرہ کے صحابی اور بہت سے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ کی تعلیمات سے دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے۔ دوستوں، آپ کو پتہ ہے ہجرت سے قبل مسلمان نہ اکثریت میں تھے اور نہ ہی ان کے پاس طاقت تھی۔ اس کے باوجود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک تبلیغ کا سلسلہ مکہ میں جاری رکھا۔ اس وقت جس طور بھی مالی مدد کی ضرورت ہوتی، ایک نام ہمیشہ نمایاں رہا اور وہ ہیں ہمارے پیارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو بتاتی چلوں، اس وقت سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والوں کا تعلق غلام طبقے سے تھا۔ اسلام نے ہمیشہ برابری اور مساوات کا سبق دیا ہے جس نے ان کو متاثر کیا، مگر ان غلامین کے کافر مالکوں نے ان لوگوں پہ تشدد کی انتہا کر دی تھی۔ ایسے میں ان صحابیوں کو، جن مرد اور خواتین یکساں شامل ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کافر مالکوں سے خرید کر آزاد کروایا، جن کی ایک طویل فہرست ہے۔ آپ اسلام کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کبھی نہ کترائے۔ بچوں، غزوہ بدر کا ذکر تو سنا ہوگا نا؟ جانتے ہو پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں نے کبھی بھی تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ ان کو کسی قسم کا کوئی لالچ نہ تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جہاد اسی وقت کیا جب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچا ہو، جب ظالم کا ظلم انتہا کو پہنچ گیا ہو۔ جنگ بدر میں مسلمان صرف 313 یعنی 313 کی کل تعداد نے 1000 کے طاقتور ترین لشکر سے جنگ جیتی۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے نا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے، مگر یہ ہوا، اور یہ اکلوتا جہاد نہیں تھا بچوں۔ ایسے نہ جانے کتنے قصے ہیں جہاں مجاہدین اسلام بس مٹھی بھر تھے لیکن فتح و کامرانی نے ان کے قدم چومے۔ پیارے بچوں، جانتے ہیں اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن کر ان کے ساتھ رہے۔ کفار جھمنڈ بنا بنا کر آپ پر حملہ آور ہوتے
مگر تیغ صدیقی کے سامنے ڈھیر ہو جاتے۔ جہاں جوش ایمانی کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں حملہ کرنے والوں کو دھول چٹا دی، وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحم دلی کا یہ عالم تھا کہ غزوہ کے اختتام پہ جو جنگی قید ہاتھ آتے، ان کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائے طلب کی تو سیدنا ابو بکر نے ان کو فدیے کے عوض آزاد کرنے کی رائے دی۔ پیارے دوستوں، غزوہ احد کا ایک قصہ یہ ہے کہ جب کفار نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ آپ ان میں شامل ہیں یا نہیں، لیکن جب کوئی جواب نہ پایا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پکارا۔ اس سے کیا سمجھے آپ؟ کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی رئیس امت سمجھتے تھے۔ غزوہ احد کے بعد بنو نصیر کی جلا وطنی، غزوہ خندق اور جتنے بھی دوسرے غزوات پیش آئے، ہمارے پیارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں برابر کے شریک رہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کیسے منتخب ہوئے؟ چلیں میں بتاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ بظاہر آپ نے اپنی زبان مبارک سے اعلان نہیں کیا تھا کیونکہ اس سلسلے کی ابتدا ہونی تھی۔ اگر حضرت ابو بکر کے لیے آپ اعلان فرما دیتے تو ان کے بعد انتخاب کیسے ہوگا، اس کو لے کر لوگوں میں تفرقہ پھیل سکتا تھا۔ اس لیے آپ نے اپنی بیماری کی حالت میں سیدنا ابو بکر سے نماز کی امامت کا حکم فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں خود اماموں کے امام نے نماز ادا کی۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں، کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے آج کی قسط سے آپ کو ہمارے پیارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔